السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 883واں سبق ہے۔ محترم دوستو، اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا، الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ابھی چند گھنٹوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا یہ جو مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کو بڑھانے کا مہینہ ہے، اور جیسے کہ احادیث میں کثرت سے ملتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، قرآن پاک اور رمضان دونوں کا ایک دوسرے سے ایک خاص رشتہ ہے کہ قرآن وہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان وہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کہ قرآن پاک رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا تو قرآن پاک کی تلاوت کا ہم خصوصی اہتمام کریں، اور تراویح اسی مسجد میں ادا کرے جہاں پہ پورا مکمل قرآن پاک پڑھا جانے والا ہے۔ علم ترا سے مختصر تراویح پڑھنا یہ قرآن پاک سے محروم ہونا ہے، یعنی جو پورا قرآن پاک کا ثواب ہے آپ اس سے محروم ہو گئے۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کرے کہ بھائی میں پورا قرآن سنوں، مکمل قرآن سنوں، تراویح کے اندر سنوں، اس کے علاوہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، تاکہ قرآن پاک سے جو میری مناسبت ہے وہ باقی رہے۔ ایسے ہی کل کے سبق میں بتا چکا ہوں، غم خواری، غم گساری، رشتہ داروں، اعزاء اقربا کے ساتھ میں ہمدردی، اور اس کے علاوہ میرے محترم دوستو، صاف صفائی کا بھی ہم خصوصی دھیان رکھیں۔ ہمارے یہاں تو کارپوریشن کی طرف سے باضابطہ مساجد کو لیٹر دیے گئے۔ میں نے خود اپنی مسجد میں جمعہ کے دن اعلان کیا، کارپوریشن والوں نے کہا کہ ہم 2 ٹب لا کر رکھیں گے مسجد کے باہر، تو جو گیلا کچرا ہے جیسے فروٹس کے چھلکے وغیرہ ہے وہ ایک میں ڈالے جائے، اور جیسے سوکھا کچرا ہے جیسے کیری بیگ ہے، پلاسٹک ہے، پیپر ہے، وہ دوسرے میں ڈالے جائے۔ اس کا بھی ہم لوگ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اور اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر رمضان کے مہینے میں صاف صفائی کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ گلی کوچوں میں کچرا پھینکنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ افسوس ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کے ہی محلوں میں بعض جگہوں پر روڈ کے کنارے پر کچرے کا انبار اور ڈھیر لگا ہوا ہے، حالانکہ وہاں کچرا ڈالنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھو، ہم جتنا سسٹم کو کوآپریٹ کریں گے تو سسٹم اتنا ہم کو کوآپریٹ کرے گا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کارپوریشن کی طرف سے کچرا ڈالنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے، جہاں پر وہ لوگ اپنا کچرا ڈالنے کی جو کنڈی ہوتی ہے وہ لا کر رکھتے ہیں، اسی جگہ پر ہم کچرا ڈالیں۔ یہ ضروری ہے، یہ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دے کر گئے، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، اسلام صاف ستھرے لوگوں کا مذہب ہے۔ تو اس کے لیے ہماری دکانوں کے سامنے کچرا نہ ہو، گھروں کے سامنے کچرا نہ ہو، بلکہ کچرے کو ایک کیری بیگ کے اندر ڈال کر، یا کچرا ڈالنے کی ایک تھیلی آتی ہے اس میں ہم ڈال کر اس کچرے کو اسی جگہ پہ لے جا کر ڈالے جہاں پہ کارپوریشن کی طرف سے ایک جگہ طے کی ہوئی ہے۔ تیسری چیز، مساجد کے اندر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، آج کل مساجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بہت ساری جگہ پہ پنکھے ہوتے ہیں، اب گرمی کا موسم ہے تو روزے داروں کی اکثریت وہ مساجد کے اندر ہی آرام کریں گی۔
نوجوانوں سے میری درخواست ہے وہ اس بات کا دھیان رکھے خاص طور پر کہ مساجد ہماری وہ غیبتوں کا، چغلیوں کا، دنیا کی باتوں کا ٹھکانہ نہ بنے کہ اب روزہ پاس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ پاس کرنے کے لیے مسجد کے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ چند دوست مل کر دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی زبان بالکل بند ہونی چاہیے۔ یا تو آپ وہاں پہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہو، یا تو وہاں قرآن پڑھ رہے ہو، یا تو پھر مسجد کے اندر کوئی جماعت ہے، ان کی تعلیم چل رہی ہے، خاموشی سے اس میں شریک ہو جاؤ۔ کوئی عمل چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، اس میں شریک ہو جاؤ۔ مسجد کے اندر اپنی باتیں کرنا، چاہے وضو خانے میں ہوں۔ اب یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان کے مبارک مہینے میں اگر دنیا داری کی، ایران توران کی باتیں مساجد میں ہوں گی، مسجد کے چبوتروں پر ہوں گی، مسجد کے اندر ہوں گی، یہ غیر مناسب بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا نیکی برباد اور گناہ لازم، کہ جو آپ نے روزہ رکھا تھا اس کی نیکی برباد ہو گئی اور گناہ لازم ہو گیا، بلا وجہ کی، دنیا کی، ادھر ادھر کی، غیبت کی، بہتان کی اور فضول باتیں کر کے۔ تو ہماری اپنی زبان کو ہم حتی الامکان احتیاط سے استعمال کریں، اور مساجد کے پنکھے، مساجد کا جو اے سی ہوتا ہے، یہ مسجد کے بانگی صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب، ان کی ذمہ داری ہے اس کو بند کرنا، چالو کرنا۔ اکثر ہوتا یہ ہے ہمارے نوجوان وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کے لائٹ چالو بند کرتے ہیں، پنکھے چالو بند کرتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اس طریقے کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ غیر مناسب لگتا ہے۔ اصل میں تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں بھی تو 10 روپے مسجد کو دے رہا ہوں، میں بھی تو 100 روپے مسجد کو دیتا ہوں۔ تو ہماری تھنکنگ ایسی ہے، مزاج جو نوابی ہے وہ گیا نہیں ہمارا ابھی تک۔ تو مسجد میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں انٹرفیئر کروں، میں بٹن دباؤں، میں اے سی چالو کروں، میرے دل میں جب آیا میں پنکھے چالو کروں۔ غلط عمل ہے یہ، بالکل غیر مناسب چیز ہے یہ۔ جس کا جو کام ہے اس نے کرنا چاہیے، وہ مؤذن صاحب کا کام ہے۔ آپ کو اگر حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ ان کو بولو بھائی دیکھو فلانی جگہ کا پنکھا چالو کیجئے، یہ ان کا کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے چالو کرنا، اپنے ہاتھوں سے بند کرنا، اپنے ہاتھوں سے جب آ رہا مرضی کے اندر مسجد میں آ رہے پنکھے چالو کر کے لیٹ جا رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ پھر جاتے وقت میں ویسی چھوڑ کے چلے جا رہے، پنکھے پورے ویسی چل رہے ہیں مسجد کے اندر، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے نا میرے محترم دوستو، غیر مناسب اور غیر مہذب اعمال ہے۔ تو احتیاط کریں ہم مساجد کی کسی بھی چیز کو، چاہے مسجد کے بٹن ہوں، چاہے مسجد کا مائک ہو، چاہے مسجد کا وضو خانہ ہو۔ اب رمضان میں ایک اور شوق بہت سارے لوگوں کو پیدا ہوتا ہے اذان دینے کا۔ اذان جو ہے نا، پہلے اس کے الفاظ صحیح ہونا ضروری ہے۔ الفاظ صحیح نہیں ہیں، کدھر بھی اذان دے رہے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں رمضان کے اندر جن کو شوق پیدا ہوتا ہے اذان کا، پہلے کسی کے پاس بیٹھ کر اپنی اذان صحیح نہیں کریں گے۔ اب ان کو جورو کو سنانے کا ہے، گھر میں بول کے آیا ہوا ہے اس نے افطار کر کے، دیکھ اب مغرب کی اذان جو آئیں گی نا میں دینے والا ہوں بولے۔ اب آ گئے مائک چالو کر دیے، اللہ اکبر اللہ۔ ارے اللہ کیا ہے یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ معلوم ہے اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ استفہامیہ ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہے کچھ۔ کسی کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ صحیح کرتا تھا، بعض جگہ پہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے اکبر کیا ہے یہ؟ کیا افریقن لینگویج میں اذان دے رہے ہو؟ اکبر عجیب عجیب طریقے سے میرے محترم دوستو، کوئی اکبر بول رہا ہے، کوئی اللہ بول رہا ہے۔ اس کے لیے اذان دینے کا اپنے کو اگر شوق ہے تو پہلے کسی کے پاس بیٹھ کر اپنے الفاظ صحیح کرو۔ اذان کے الفاظ بالکل صحیح نکلنا چاہیے۔
اور یہ اس کا کام ہے جو مسجد میں اذان دینے والے ہیں، انہوں نے اذان دینا چاہیے۔ ایسے ہی تکبیر بولنے کا شوق، اب تکبیر بول رہے تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر کتنی مرتبہ بولنا چاہیے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بول کے اشہد ان لا الہ الا اللہ شروع کر دیے۔ ایسا مت کرو، پہلے سیکھو، دیکھو لوگ کیسی اذان دیتے ہیں، کیسے تکبیر بولتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کسی سے اجازت لے کر بول سکتے ہیں، حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن پہلے درست کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے افطار اور سحر کے جو اوقات ہے اس میں بھی ہم کوشش یہ کریں، آج کا زمانہ تو موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ سحر کے جو اوقات ہے میرے محترم دوستو، صبح صادق، اب ہر شہر کا الگ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر جو ہے نا، یہ کیلنڈر جو ہمارے گھروں میں ہے، اب ہر کیلنڈر کے اندر ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی موبائل پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا صبح صادق اور سحر کا آخری وقت آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں یہ جو سہولتیں پیدا کی ہے، ان سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور سب کا ملے گا۔ اگر آپ شافعی مسلک کے ہیں تو شافعی سحر کا آخری وقت بھی ملے گا، حنفی ہے تو حنفی سحر کا آخری وقت بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے افطار کا جو صحیح وقت ہے، اب ہمارے گھروں میں ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ انتظار کرتی ہے، مسجد کی آواز جب آئیں گی اسی وقت میں ہم افطار شروع کریں گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے گھر میں گھڑی ہے، آپ اپنے موبائل میں چیک کرو کہ بھئی آپ جس شہر میں رہتی ہو یا آپ جس شہر میں رہتے ہو وہاں پہ افطار کب سے شروع ہو رہی ہے، اپنے موبائل میں اس کا ریمائنڈر لگاؤ، اس وقت میں افطار شروع کرو، دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اللہ کا نام لے کر اپنی افطار شروع کر دو، کافی ہے آپ کے لیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بہت ساری باتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی اب چونکہ رمضان کا مہینہ آج سے شروع ہوگا تو تفسیر بھی ہماری آج سے شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میں روزانہ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ رات میں ہی تفسیر بھیجوں، اور اگر رات میں نہ بھیج سکا تو اسے میں یوٹیوب پہ تو فوراً اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ جو لوگ یوٹیوب پر سننے والے ہیں ان کو فوراً وہ اویلیبل ہو جاوے۔ تو عشاء کے بعد، تراویح کے فوراً بعد میں تفسیر یوٹیوب پہ آ جائیں گی، آپ اس سے استفادہ کیجئے، اور اگر گنجائش رہی تو آپ کو بھی اسی وقت میں تفسیر ملیں گی۔ اب رہا اصلاح معاشرہ کے سبق کا مسئلہ، تو میں نے ایسا سوچا ہوں کہ جب مجھے سہولت رہے اس اعتبار سے میں بیچ بیچ میں بھیجتے رہوں گا۔ اگر مجھے سہولت ملتی ہے تو اصلاح معاشرہ کا سبق بھی آپ کو ملتا رہے گا، چونکہ بہت سے مسائل آ جاتے ہیں درمیان میں، بہت سی اہم باتیں آ جاتی ہے، اہم چیزیں آ جاتی ہے، وہ رہ جاتی ویسی، مہینہ بھر انتظار کرو، اب راستہ دیکھو اور وہ موضوع نکل گیا، وہ مسئلے چھوٹ گئے تو امت اس سے محروم رہ جاتی۔ اس لیے میں نے اس سال ایسا سوچا ہوں کہ بھائی اصلاح معاشرہ کا سبق بند نہیں کرنا ہے، اصلاح معاشرہ کا سبق جاری رہے گا، لیکن سہولت کے اعتبار سے جب مجھے سہولت رہیں گی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اصلاح معاشرہ کا سبق بھی بھیج دوں گا۔ تیسرا ہمارا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ایک گورنمنٹ رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے۔ 20 ایسے علماء جو کسی زمانے میں مدارس میں پڑھاتے تھے یا مساجد میں امامت کرتے تھے، اب معذور ہے نہیں کر سکتے، ہم ایسے مستحقین کو 2000 روپے مہینہ پینشن دے رہے ہیں، اللہ ان دینے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد اس دائرے کو اور بڑھانے کا اور مکاتب کا ایک نظام شروع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، تو اس کے لیے آپ کے تعاون کی ہم کو ضرورت ہے۔ آپ تمام سے ہماری درخواست ہے کہ الحمدللہ اب اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا اپنا خود کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے،
آپ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے بھرپور تعاون کیجیے، اور جو دینی مہم اور جو تحریک لے کر ہم چل رہے ہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے میں آپ ہمارے ساتھ حصے دار بنیے، دونوں جہان کا ثواب حاصل کیجیے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہمارے فاؤنڈیشن کا بھی آپ ضرور ضرور، چاہے کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو، تعاون ضرور کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے اس مبارک مہینے کو آپ کے اہل و عیال کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائیں، اور پوری امت مسلمہ، پورے عالم کے اندر پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر سکون و اطمینان کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔